کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستانی افواج پاکستان کے پاس، جب آگ برسے گی زمین سے اور آسمان سے اور دریاؤں سے اور سمندروں سے تو پھر ان کو سمجھ نہیں چلتے یار پی ایل 15 تو ایک چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، بس میں بات کر نہیں سکتا، بس جو میں نے اشارہ دیا اس کو سمجھ جاؤ، ان ایون سے ہی، لیکن ایک سمجھوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو سمجھوتا ختم ہو جائے گا نا، اور کشمیر میں سمجھوتا ختم ہونے کے نتائج بھارت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے۔ بڑے بہادرانہ بیان دیے ہمارے چیف نے، پچھلے 20 سال سے یہ ٹیررزم کے خلاف لڑائی کر رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگ میں منجے ہوئے سولجرز کی طرح ہے۔ یہ تو ایسے ہوتا ہے میرے بچے کہ جیسے آپ جیسے نوجوان جو ہے نا اور آپ سے جو زیادہ کم عمر کے لوگ ہیں ان کو ہمیں روک کے رکھنا پڑتا ہے، جو ہم جرنیل ہوتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں رک جاؤ ٹھہر جاؤ، وہ بیٹھے ہوتے ہیں جہازوں میں کہتے ہیں سر چلیے، ان کو کہتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ ابھی آپ کو بتائیں گے جیسے۔ تو اگر آپ جذبے کی بات پوچھتے ہیں تو اس قسم کا ہوتا ہے کہ، اور جب ان کو گو ایڈ ملتا ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے ہواؤں میں اٹھتے ہیں اور آگے جو حملے کرتے ہیں زمینی حملے بھی جو ہوتے ہیں تو مورال ان کا بہت ہائی ہے۔ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے علاوہ ایک اور ملک ہے جس پر وہ زیادہ نثار کرے گا۔ جی وہ ملک جو ہے دنیا میں 2 ہی ملکوں سے ڈرتا ہے، ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے۔ ہم پلس جواب دیتے ہیں، ہم صرف ترکی برکی جواب نہیں دیتے، ہم ترکی پلس جواب۔ پانی روکنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو ہمیں ہو سکتا ہے ایسا موقع دے دیں کہ بجائے اس کے کہ یہ پانی روکنے کے بارے میں سوچے، ہم ان جگہوں پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے یہ پانی آتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین ایک مطلب پھر ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ جنرل نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مقبوضہ کشمیر پہلگام میں ایک اٹیک ہوا اور جن دہشت گردوں نے بھی کیا تو ہم تو اس کی مذمت ہی کریں گے، لیکن اس کے بعد انڈیا نے صرف نہ سوچے سمجھے بغیر ہی پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا اور ساری چیزیں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں جس جلدی میں انہوں نے الزام لگایا اور جس بھونڈے طریقے سے اس کو میڈیا پہ اچھالا اور اتنی جلدی وہ ایکسپوز ہو گئے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی وہاں پر وزٹ کر رہا ہو یا مودی کو اپنے الیکشنز کے سلسلے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج چاہیے ہو تو اس قسم کے کام وہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی مطلب ایک آدھ دفعہ نہیں، پہلے ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر جو حریت پسند ہیں جو وہاں پر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ کبھی بھی سیویلینز پہ حملہ نہیں کرتے، وہ ہمیشہ فوج کو ٹارگٹ بناتے ہیں، یا وہاں کی جو پولیس ہے یا ریزرو پولیس ہے، ریزرو فوج ہے، ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ جو وہاں کے کشمیری ہیں ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہاں پر سیاحت پر کسی قسم کا پرابلم پیدا ہو، بیکاز سیاحت تو ان کی روزی روٹی ہے۔ بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے نا، تو سیاحوں کو وہ کیوں ٹارگٹ کریں گے جو کہ ان کے لیے ان کے لیے آمدنی کا روزگار کا ذریعہ ہے۔ جی اچھا، پھر آپ کو پتا ہے الزام جو ہمارے اوپر لگایا، ہم اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے بھائی کہ ہم عین ایسے موقع پر جبکہ ہم اپنے مسائل کا ہمارے حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ابھی وہ حل ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور ہم ایک ایسا پنگا لے لیں کہ جی، تو کوئی بھی فیکٹر ایسا نہیں۔ یہ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے ان کی لیڈرشپ، چلو جو بھی ہے، جو باقی ان کے عقل مند لوگ ہیں جو میں نے باتیں کہی ہیں، ان پر ان کو غور کرنا چاہیے کہ آخر جو بھی کام ہوتا ہے اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ بالکل سر۔ اور اب وہ فائدہ کس کو ہوا ہے یہ آپ کو فوراً پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دن کے اندر اندر جو ہے نا کہہ دیا کہ جی ہم جو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے، انہوں نے پہلے آپ کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ اس میں پروویژن یہ ہے کہ جب تک دونوں سائڈیں مانے نہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ون سائیڈڈ آپ اس کو نہ، جیسے انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کیا، یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو کینسل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی گارنٹی بڑے بڑے مطلب ورلڈ بینک نے گارنٹی دی ہوئی ہے اور ملک پہ یو کے، کینیڈا وغیرہ، تو ایسے، لیکن انہوں نے یہ کر دیا۔ تو اب یہ تو صاف پتہ چل گیا کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور فالس فلیگ آپریشن کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، تو آگے انہوں نے بڑھانا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ کچھ اور کرنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ انہوں نے کچھ اور کر دیا۔ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، انہوں نے جو کی ہیں کہ جی ویزے بند اور یہ وہ کر دیا۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ شاید آپ کے سوال میں بھی ہو، کہ پاکستان کا رسپانس بڑا جاندار رہا ہے، بڑا اچھا رہا ہے۔ انہوں نے تو ایک بات کی ہے نا کہ ہم یہ کر دیں گے،
پاکستان نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے ایئر اسپیس بند کر دیں گے نہیں, بالکل وہ کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کہا ہے نا کہ اگر آپ نے پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم اس کو جنگ سمجھیں گے. بالکل. اور جب آپ جنگ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں, کب دیں, کہاں پر دیں, یہ آپ کی مرضی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جواب بہت دمدار ہے, اور وہ جو ہے نا انہوں نے یہ جو کام کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا سر, بالفرض آپ ایک جواب تو ہم نے دیا, دوسرا ہم نے زیر غور میں رکھا شملہ معاہدہ کو, اور اگر کچھ آگے بات بڑھتی ہے تو ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے. بے شمار ایسے جو ہماری جانب سے چیزیں کی گئی. اچھا سر, دوسرا اگر کوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے فوج میں بھی سرو کیا ایز اے کور کمانڈر بھی اور ہر لحاظ سے بھی, اگر بھارتی کوئی ایئر اسٹرائک کرتا ہے یا بالفرض کوئی اور حرکت کرتا ہے تو کس طرح کا رسپانس ہوگا اور کتنی دیر میں ہوگا؟ کیا فوری ہوگا یا کچھ 1-2 دن کا ٹائم ہوگا؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اسے؟ جی, ایک تو وہ جو آپ شملہ معاہدے کی بات کر رہے تھے کہ بھارت نے تو شملہ معاہدہ توڑ دیا ہے تقریباً, کیونکہ شملہ معاہدے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کشمیر کی دونوں سائڈوں پہ اسٹیٹس چینج نہیں کیا جائے گا. تو انہوں نے 370 کو کالعدم قرار دے کے اور 35A کو کالعدم قرار دے کے وہ شملہ معاہدہ تو عملی طور پہ انہوں نے ختم کر ہی دیا ہے. ہماری مرضی ہم کریں یا نہ کریں, ہمیں اس میں 1-2 فائدے ہیں, وہ پھر کبھی ذکر کریں گے. ابھی ہم اس کی بات زیادہ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان کھلی جنگ نہیں ہو سکتی, یہ پوری دنیا مانتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کسی پاگل پن کی وجہ سے اگر ہوگی تو دونوں ملکوں کو اتنا نقصان پہنچے گا کہ وہ پھر ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ملیا میٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو بات پکی ہے کہ کوئی کھلی جنگ تو نہیں ہو سکتی بالکل ایسی جس کو جنرل وار کہتے ہیں. ہاں, جو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اپنی فوجیں بارڈر کے اوپر لے آئیں تاکہ ہماری فوجیں بارڈر کی طرف جائیں, مشرقی بارڈر کی طرف اور مغربی بارڈر کی طرف کوئی کمزوری ہو جائے, اور وہاں سے جو انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے, تحریک طالبان پاکستان, داعش, ISI کے, بلوچستان لبریشن آرمی, BRA وغیرہ, ان کو یہ زیادہ تیز کر دیں کہ بھی ابھی فوج وہاں پہ کم ہوئی ہے. تو ہم بھی اتنے بیوقوف تو نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصل میں یہ ہمارے ساتھ کر کیا سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں وہ پہلے بھی کر رہے ہیں, بالکل. صرف یہ کہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ جو اس کے نتائج نکلنے چاہیے تھے وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج وہ نتائج نکلنے نہیں دے رہی, اور ان کو ہر ہاتھ پہ پسپائی ہو رہی ہے. اس لیے جھنجھلاہٹ میں انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے. دوسرا, اگر وہ ایئر فورس کا کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایئر فورس کے جو نئے جہاز انہوں نے امریکہ سے سودا کیا وہ بھی پہنچے ہی نہیں ہیں, اور باقی ہمارے پاس ان سے بہتر جہاز اس وقت موجود ہیں, ہمارے پاس ان سے بہتر ٹینک موجود ہیں, ہمارے پاس ان سے بہتر آبدوزیں موجود ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ اور کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ کسی چھوٹے سے علاقے کے اوپر حملہ کر دیں یہاں پر کشمیر میں, اور وہ جب کریں گے تو پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر ہم کیا کریں گے سر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ کریں گے اس سے ہم زیادہ ہی کریں گے, کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے ہم پلس جواب دیتے ہیں, ہم صرف ترکی برکی جواب نہیں دیتے, ہم ترکی پلس جواب دیتے ہیں. جب ان کے جہاز آئے تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا. اب یہ جو انہوں نے کیا ہے معاہدے کی تنسیخ کرنے کی کوشش کی, اس کا جواب بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس میں بھی وہ جو کچھ کریں گے اس سے ہم پلس ہی کریں گے. اور 1-2 باتیں میں آپ کے تھرو کنوے کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی روکنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو ہمیں ہو سکتا ہے ایسا موقع دے دیں کہ بجائے اس کے کہ یہ پانی روکنے کے بارے میں سوچیں, ہم ان جگہوں پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے یہ پانی آتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ بالکل سر, کیونکہ کشمیری تو دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے نا, نہیں ہے, اور وہ جگہیں کشمیر کے اندر ہی ہیں. تو یہ ان کو دھیان ہونا چاہیے کہ پاکستانی فوج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی تگڑی ہے اور ان کو اتنی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ جو ہے نا یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ پانی روکتے روکتے جو ہے نا پانی دے بیٹھیں گے, ٹوٹل پانی دے بیٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستانی افواج پاکستان کے پاس میں, ایئر فورس, نیوی اور تینوں کی بات کر رہا ہوں, جو دنیا کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے اور ہمارے عوام کو بھی پتہ ہے. بالکل بالکل. میرے بیٹے کچھ چیزیں ایسی ہیں
صاف ظاہر ہے کہ جو ہم ایسے سرے عام ان کی بات نہیں کر سکتے. اور میں ایٹمی ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ دیکھیں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کی بات کرنا بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے. بالکل. تو یہ کہنا کہ جی ہمیں اگر زیادہ نقصان پہنچنے لگا تو ہم نے یہ ہتھیار ایسے ہی نہیں رکھے ہوئے, ہم نے کوئی دکھانے کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے, ہم نے چلانے کے لیے رکھے ہوئے, تو ایسی باتیں میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہوگی. لیکن میں روایتی ہتھیاروں میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ان کو معلوم ہے, کچھ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہیں. تو جب آگ برسے گی زمین سے اور آسمان سے اور دریاؤں سے اور سمندروں سے, تو پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی. جی بالکل. اچھا سر, آپ PL-15 کی تو بات نہیں کرے جو چائنا سے لی یار, ہے. PL-15 تو ایک چیز ہے, چھوٹی سی چیز ہے, بس میں بات کر نہیں سکتا, بس جو میں نے اشارہ دیا اس کو سمجھ جاؤ. سر اگر دیکھو PL-15 ہم نے 2 جنگیں دیکھی ہے نا, ہم نے 2 جنگیں دیکھی ہیں. تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے یوکرین کی جنگ دیکھی ہے, ہم نے ابھی یہ مڈل ایسٹ کی جنگ دیکھی ہے. تو ہماری فوج ایسے بیٹھی نہیں ہوئی تھی, وہ دیکھنے کے بعد, غور و فکر کرنے کے بعد وہ فوری طور پہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اگلی جنگ ہوتی ہے تو ہمیں کس قسم کی چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوگی. تو وہ فوری طور پہ ہم نے ایکوائر کی ہیں, اور ان کے اوپر ہم نے ٹریننگ کی ہے, ان کے اوپر ہم نے دسترس حاصل کر لی ہے. کچھ چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں, کچھ چیزیں ہم نے امپورٹ کی ہیں. تو ہمارے پاس ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ہمیں تو خیر وہ ڈیٹرنس تو ہے ہی ہے, جو اٹامک ڈیٹرنس ہے اس کی موجودگی میں بڑی جنگ ہو نہیں سکتی. ہمارا روایتی ہتھیاروں میں بھی ڈیٹرنس ہے, اچھا اس میں بھی. اور یہ ایک آپ کو پتہ نا, ٹھیک ہے ایک ان ایون سے ہی, لیکن ایک سمجھوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو سمجھوتا ختم ہو جائے گا نا. اور کشمیر میں سمجھوتا ختم ہونے کے نتائج بھارت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے. سر سمجھوتا تو جس طرح ابھی دریائے جہلم میں کچھ دیر پہلے کی بات ہے, انہوں نے پانی ایک دم سے چھوڑ دیا ہے, اب بھی جاری ہے, تو شروع ہو گئی ہے انڈیا کی جانب سے. اب نظر تو نہیں آتا کہ چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. جی, اب بھی جاریت شروع ہو گئی ہے, اور اب بھی جاریت جو جتنی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نلکے کی طرح تو نہیں ہے کہ پانی بند کر دو اور پانی کھول دو. لیکن ان کے پاس 21 دن تک پانی کو روکنے اور 21 دن تک زیادہ پانی چلانے کی اہلیت آج بھی موجود ہے. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہو ہماری فصلوں کو, ان 21 دن کے لیے پانی روک لے, اور جب ہمیں پانی کی ضرورت نہ ہو, جیسے ابھی ہماری گندم کٹی ہے, فوری طور پہ پانی کی ضرورت شاید اتنی نہیں ہے, تو وہ پانی چھوڑ دیں, جیسے آج کل آپ کو خبر ملی ہے کہ چھوڑ دیا. اب یہ جو پانی چھوڑیں گے اور اس کے پیچھے جو جگہ بنے گی ان کے بیراجز میں, تو وہ جب ہمیں تھوڑے عرصے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ اس میں پانی بھرنا شروع کر دیں گے, اور 21 دن کے لیے پانی روک لیں. تو جاریت تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک شروع ہو, فوری طور پہ کر. کچھ ہمارے بھائی بہن کہہ رہے ہیں نا جی نہیں ایک دم تو وہ کچھ نہیں کر سکتے, 21 دن تک وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کرنے کی اہلیت فی الحال ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں. تو جب یہ کریں گے, تو جب پاکستان نے کہا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا, مثال کے طور پہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنے ریزروائر خالی کر کے پانی بھرنا شروع کر دیں, اور ہمیں 21 دن تک پانی نہ ملے, تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر انہوں نے جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی کچھ بیانات بھی سامنے ہے, آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 جنگیں ہم نے کشمیر کے لیے لڑ لی ہیں, مزید 10 بھی لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے. ہمیں تو اس سائڈ سے تو بڑا جذبہ نظر آ رہا ہے ٹاپ کمانڈ سے آرمی کی, اور آرمی اوور آل. جی دیکھیے, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جذبے کو پہلے تو میں نے بات کی نا, جذبے کو الگ رکھ کے آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ ہتھیاروں کا آپس میں موازنہ کریں اور جو جنگی حکمت عملی اور ٹریننگ کا موازنہ کریں, تو ہم ان سے اوپر ہو سکتے ہیں, نیچے نہیں ہیں. صرف ان کو نمبرز میں ایڈوانٹیج ہے. اور یہ جو بات جذبے والی ہے, جذبہ شہادت اور غازی ہونا اور اپنے ملک کے لیے جان نچھاور کرنا, یہ تو پھر ایک دوسرا سٹیج ہی دوسری ہے, یہ لیول ہی اور ہے. تو یہ تو اگر یہ اس لیول کو تو میں اندر لا ہی نہیں رہا. وہ لیول تو جب آئے گی تو جس کو کہتے ہیں سمجھ جائے گی. تو آپ نے بالکل صحیح سنا, بڑے بہادرانہ بیان دیے ہمارے چیف نے, اور پوری فوج کی اور پورے قوم کی انہوں نے ایک قسم کی غمازی کی ہے, کہ ہمارے یہاں ترجمانی کی ہے. بس ابھی ایک چیز کا میں ضرور ذکر کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ ابھی ہمیں اللہ میاں نے ایک موقع اور بھی دیا ہے. جی جی,
कि हम आपस में जो हमारे अंदरूनी झगड़े हैं ना उनको हम खत्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? होने चाहिए। और क्योंकि अभी एक बड़ा दुश्मन सामने आ गया है, तो अभी ये छोटी छोटी बातें जो है, जो पॉलिटिकल ये रैंगलिंग है और ये खींचातानी है, इसको खत्म करें। जो गलत मुकदमे कायम किए हुए हैं उनको खत्म करें। लेकिन सर अभी हमने देखा है जब से ये वाकये शुरू हुए हैं हमारे मुल्क में जो एक आपस की तलखियां थी वो नजर अब नहीं आ रही। अब सब के सब हर बच्चे से लेके बड़े के दिमाग में सिर्फ इंडिया है कि उससे हमें कैसे निपटना है, अगर वो हमारे साथ कुछ करता है तो हम कैसे जवाब देंगे, सब यही सुनना चाहते हैं। इसलिए आज मैंने आपको दावत भी दी है। जी, एक तो हर तरफ से बयान आया, आपको पता है कि पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी बताया, कहा है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। उसके बाद जो उनके सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कहा है। इमरान खान तक शायद पूरी बात, वो चूंकि जेल में है, उनको पूरी सूरत हाल का पता नहीं होगा, उनका भी जब बयान आएगा आप देखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात यह है कि अब हमें चाहिए कि एक दूसरे को माफ कर दें, ये तलखियां खत्म करें और एक लाइन लगाएं। उसके बाद अच्छे तरीके से भाइयों की तरह आगे चलें। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सारे बुरे लोग हों, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें सारे बड़े अच्छे लोग हों। बिल्कुल मिला जुला, और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने कोई गलत बात ना की हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसने कोई गलत काम ना किया हो। बिल्कुल तो बिल्कुल तमाम इंस्टीट्यूशंस को चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि एक ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करें, एक लाइन लगाए, उनको कहे जी पहले हम सबसे गलतियां हुई हैं और हम सब उस पर माफी मांगते हैं, और आइंदा हम मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने का वादा करते हैं। बिल्कुल एक न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बनाए जो सबको मंजूर हो। कुछ देर जरा माहौल ठंडा करने के लिए एक टेक्निकल हुकूमत लेकर आए जो इन्हीं पार्टियों में से बनाई गई हो, बजाय इसके बाहर से इधर उधर से लोग इंपोर्ट करें। इन्हीं पार्टियों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनमें से ठीक है उनको करें, और इलेक्शन हो जिसका हक बनता है, जो सही रिप्रेजेंटेटिव है उनके हवाले करें। और यही काम जो कर रहे हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और फौज, बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये SFIC के नीचे जो काम हो रहे हैं, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और जो ये मादनियात निकालना चाहते हैं, आप देखेंगे जब पॉलिटिकल पार्टी आगे होंगी जैसे, और ये पीछे उनके खड़े हो जाएंगे, तो ये जो आपको पॉलिटिकल झगड़े नजर आ रहे हैं ना कि हम आपको ये नहीं करने देंगे और हम आपको वो नहीं करने देंगे, ये सारे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान जो है ना तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ये हमारी कुछ अंदर की मुल्क के अंदर की सूरत हाल भी जिससे आपने हमें आगाह किया और हमें बेहतरी के चीजें बताई किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि अब जो एक दो दिन से सूरत हाल बनी हुई है, इस सूरत हाल में हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो फोर्सेस हैं, उनके अंदर किस तरह का मोराल होता है और क्या एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं और किस तरह की मशकें होती हैं, हमें जरा इस हवाले से बताएं, क्योंकि आपने एक बड़ा लंबा अरसा आपने आर्मी में सर्व जी। किया। मैं आपको बस एक बात बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसा। पहली बात तो ये है कि हमारी फौज पिछले 20 साल से ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कर रही है। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो मंजे हुए, जैसे कहते हैं ना कि जंग में मंजे हुए सोल्जर्स की तरह हैं। हाँ ठीक है, एयरफोर्स और नेवी को चूंकि कम, एयरफोर्स भी बहुत काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये तो ऐसे होता है मेरे बच्चे के, जैसे आप जैसे नौजवान जो है ना, और आपसे जो ज्यादा कम उम्र के लोग हैं, उनको हमें रोक के रखना पड़ता है। जो हम जर्नैल होते हैं, हम उनको कह रहे हैं रुक जाओ ठहर जाओ। वो बैठे होते हैं जहाजों में, कहते हैं सर चलिए, उनको कहते हैं नहीं ठहर जाओ, अभी आपको बताएंगे जैसे। तो अगर आप जज्बे की बात पूछते हो तो इस किस्म का होता है कि, और जब उनको गो हेड मिलता है तो वो खुशियां मनाते हुए हवाओं में उठते हैं और आगे जो हमले करते हैं, जमीनी हमले भी जो होते हैं, तो मोराल उनका बहुत हाई है। लेकिन ये मोराल और भी हाई हो जाएगा कि अगर आप जो जितने भी पॉपुलर लीडर्स हैं इस मुल्क में, और हम जानते हैं कि कौन है, उनके ऊपर अगर कोई सख्तियां वगैरह हो रही हैं, उनको छोड़ें, उनको अपने अवाम के साथ बात करने दें। तो आप देखेंगे कि ये मोराल पहले ही भी इंशाल्लाह छत से बाहर जा रहा है, ये आसमान तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक दो चीजें मैं कुछ आपसे पूछना ये भी चाहता हूं कि बिलफर्ज अगर कुछ होता है, अभी मौजूदा दौर में बॉर्डर्स पे कोई हलचल होती है, तो कि आप क्या समझते हैं कि भारत की कौन सी कमजोरियां हैं जिनको हम दबा सकते हैं, और पाकिस्तान की कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम इस मौजूदा दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کسی بھی بڑے ملک کی کہ اگر وہ کھل کے حملہ نہ کر سکے دوسرے ملک کے اوپر کیونکہ اس کے پاس ایٹمی بالکل ہتھیار ہے. بالکل ایک تو یہ کمزوری ہے. بالکل دوسری بڑی کمزوری میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس لیے اس علاقے میں جو بھی کام ہوگا ہماری طرف سے اس کی بڑی پذیرائی ہوگی. یہ ان کی دوسری بہت بڑی کمزوری ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری فوج پچھلے 20 سال سے لڑائی لڑ رہی ہے. انہوں نے کافی عرصے سے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے, چین کے ساتھ لڑی تھی, اس میں بھی ان کو منہ بھی کھانی پڑی. بالکل بالکل. اور ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے وہ سمجھتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ملک ان کو مدد دیں گے یا ان کا ساتھ دیں گے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا بھی ایک بڑا دوست ہے جو ہمارا ساتھ بھی دے گا اور ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں طرف سے دبوچ لیں اس کو. تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کمزوری ہے. وہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ زیادہ ریلائز امریکہ پہ شاید کرے گا, اور اسے لگتا ہے کہ شاید امریکہ اس کا ساتھ دے گا, اور اگر امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے کتنا دے گا, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف ہمارے ساتھ جو ایک بڑا ملک ہے وہ چائنا ہے, اور جس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے علاوہ ایک اور ملک ہے جس پر وہ زیادہ اسرائیل نثار کی کرے بات گا. کر رہے ہیں جی آپ؟ جی کیونکہ وہ اسی طریقے سے انہوں نے, ان کے کچھ جنرلوں نے یہ کہا بھی ہے کہ جی جیسے ادھر ہوا ہے اسی قسم کا کام ہوا ہے تو ہم ویسے ہی جواب دیں گے. جی یہ بات ہوئی ہے نا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس ملک پہ زیادہ انحصار کر رہے ہیں. وہ ملک جو ہے دنیا میں 2 ہی ملکوں سے ڈرتا ہے, ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے. تو اس چیز کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. لیکن ان کو یہ, اور امریکہ کا جو بیان ہے صدر کا وہ کافی نیوٹرل ہے. انہوں نے کہا جی کہ دونوں ملک ہمارے دوست ہیں, یہ جانے اور ان کا کام جانے, اس قسم کی بات کی ہے. تو ہو سکتا ہے چھپ چھپا کے وہ کچھ سپورٹ کریں بھی, لیکن جو سپورٹ ہمیں حاصل ہوگی وہ بھی پھر سب کو نظر آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے آرام سے طے کر لیں, جیسے کہ عقل مند ایٹمی طاقتیں آپس میں بات کرتی ہیں ویسے بات کریں. پانی کا مسئلہ جو ہے انٹرنیشنل جو رول اور لاز ہیں اس کے مطابق حل کریں, تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. ایک چیز میں اور آپ کے انڈینز کے علم میں لانا چاہوں گا آپ کے تھرو, اگر وہ سنتے ہیں آپ کے پروگرام. جی کچھ ایسے مغربی ممالک ہو سکتے ہیں اس دنیا میں جن کو ہندوستان کی موجودہ ترقی راس نہ آتی ہو. بالکل. وہ سمجھتے ہوں کہ جی ہمیں یہ کل کو چیلنج کرنے لگ جائے گا, تو کیوں نہ اس کو الجھا دیا جائے کسی ایسے معاملے میں کہ یہ ان کی ترقی میں تھوڑی بریکیں لگ جائیں. تو یہ ان ملکوں کا کام بھی ہو سکتا ہے جس کو یہ ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ذرا غور و فکر کریں, اصل دشمنوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. بالکل بالکل. اچھا سر, ہم اگر زمینی حقائق دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان کے جتنے بھی پڑوسی ہیں, مطلب کہ پڑوسی جن سے ہمارے بارڈر شیئر ہوتے ہیں, ایک طرف دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ جو چائنا ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, ایران سے بھی بہتر تعلقات ہیں, افغانستان میں چند ایک چھوٹی اس طرح کی ٹولیاں ہیں یا ایک ہیں جن سے نہیں ہے, باقی جو موجودہ افغانستانی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. لیکن انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا کے چائنا سے اچھے تعلقات نہیں ہیں جن کے ساتھ بارڈر شیئرنگ ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں ہے جن کے ساتھ ان کے پہلے اچھے تعلقات رہے ہیں. اس اوورآل صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو امید بہتری کی رکھنی چاہیے, لیکن تیاری جو نا سب سے جو مشکل یا ڈینجرس کام اس کی کرنی چاہیے. تو تیاری تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہندوستان کوئی کاروائی کرے گا, گو کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کے کاروائی کرنے کے چانسز محدود ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, جس قسم کی کارروائیاں وہ کر سکتا ہے, میں نے اس کا ذکر بھی آپ کے اس میں وہ کر دیا. لیکن ہمیں یہ چاہیے میرے اپنے خیال میں, ایک تو میں نے کہا نا اپنا انٹرنل فرنٹ کو مضبوط کر لیں, بڑا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے. دوسرا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہائی لیول ڈیلیگیشن فوراً بھیجیں, چائنا اور ترکی, افغانستان, ایران اور یہ مڈل ایسٹرن جو ہمارے دوست ہیں, اور زیادہ پرائرٹی ان کی ہونی چاہیے جن کا میں نے پہلے نام لیا ہے, چائنا, ترکی, افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں تاکہ اس طرف سے ہماری سرحد محفوظ ہو, اور چین کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھی موقع ہے, آپ کو بھی پرابلم ہے کشمیر میں, ہمیں بھی پرابلم ہے کشمیر میں, تو کیوں نہ ملک مل کر اس کے بارے میں کوئی سوچے, یہ ہو سکتا ہے. اور ترکی کو کہیں کہ ان کیس اگر کوئی ہمارا یہ بحرہ عرب کی طرف سے تیل شیل یا تفصیل کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہمیں کسی طریقے سے کچھ لوجسٹک کی سپورٹ ہو. تو میرا خیال یہ وہ ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے, پہلے بھی ضرور کھڑے ہوں گے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وہ کھل کے بیانات بھی دیں
पाकिस्तान के हक में, और एक ट्रीटी भी हम बेशक कर लें किसी बड़े मुल्क के साथ, बिल्कुल। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि इनको ये पता चले कि भी ऐसे भी हम आप समझते हैं कि हम अपने मामलात में उलझे हुए हैं और हम कहीं आइसोलेटेड हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ओवरऑल जो अभी मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर उन्होंने ओवरऑल चीज़ों हमने क्वेश्चन भी किया और उन्होंने बड़े खुले जवाब भी दिए और ओवरऑल सिचुएशन हमें समझाई भी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो मुल्क के जो अंदर की सूरत हाल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, तमाम पार्टियों से मिलजुल के बात करने की ज़रूरत। दूसरा, यही सूरत हाल हमें अपने इंटरनेशनल जो दोस्त हैं, तुर्की हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ डेलीगेशन भेजे और मजीद राब्ते अपने बढ़ाएं। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफी को और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।